प्यारे दोस्तों, औरतों के इत्काफ़ का सही तरीका क्या है और इन्हें इत्काफ़ में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या औरतें इत्काफ़ में घर का काम कर सकती हैं और क्या हैज़ की सूरत में इत्काफ़ टूट जाता है? इन सब बातों की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की बरकतों का तो क्या ही कहना, ये तो हर लम्हा रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है। मगर इस सब से बढ़कर इस महीने में शब कदर बहुत अहमियत रखती है, जिसे हासिल करने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने में भी इत्काफ़ किया करते थे। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ करना सुन्नत है। इस सुन्नत को बरकरार रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन भी इत्काफ़ किया करती थी। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि मेरे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियां भी इत्काफ़ पे बैठी रहती। तो इसलिए जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इन्हें ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार इत्काफ़ में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये इत्काफ़ एक ऐसी सुन्नत है जिसमें बंदा पूरी तरह से अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है और सिर्फ अल्लाह को खुश करने वाले कामों में मशगूल हो जाता है। दुनिया से बहुत दूर बस वो अपने रब का हो जाता है। इत्काफ़ की फ़जीलत हदीस पाक में ये बयान की गई है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से इत्काफ़ किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ कर लिया, वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। सुबहान अल्लाह। इत्काफ़ क्या है? इत्काफ़ का मतलब क्या है? अल्लाह की रज़ा के लिए किसी एक जगह ठहरना। मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें अपने घर में इत्काफ़ करें। इत्काफ़ के लिए मुसलमान का अक्लमंद समझदार होना और जनाबे गुस्ल लाजमी होने की हालत में हैज़ और नफास से पाक होना शर्त है। इत्काफ़ की 3 किस्में हैं: इत्काफ़ वाजिब, इत्काफ़ सुन्नत, इत्काफ़ नफल। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ सुन्नत मकबूल है। मर्द मस्जिद में बैठें और औरतें अपने घर ही में इत्काफ़ करें। औरतों का इत्काफ़ अगर इनके पास अलहदा कमरा मौजूद हो, बेहतर यही है कि इसी में इत्काफ़ कर लें और दरवाज़ा बंद कर लें। अगर कमरा नहीं है और जगह कम है तो जहां आप इत्काफ़ करें इसे पर्दा कर लें। इस जगह को मस्जिद बैत कहा जाता है। अगर आप आम दिनों में भी इसी जगह इबादत करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान की तलावत करती हैं या कोई दीनी किताबें पढ़ती हैं, तो वो जगह भी आपकी मस्जिद बैत ही कहलाएगी। इत्काफ़ में जितना हो सके अपने घर के गैर महरम लोगों से पर्दा करें। इत्काफ़ की शराइत: एक इत्काफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है। बग़ैर रोज़े के हालत इत्काफ़ नहीं होता। नफास की हालत में भी इत्काफ़ टूट जाता है। अगर आपको पहले से पता है, अगर आपके पीरियड्स रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आते हैं तो आप इत्काफ़ में ना बैठें। इत्काफ़ के लिए एक अलग कमरा हो, अगर नहीं तो पर्दा कर लिया जाए। 4 औरतों को अपने घर के अलावा किसी और जगह इत्काफ़ करने की इजाज़त नहीं है, यानी किसी रिश्तेदार की नानी, खाला, चाची या बहन के घर जाकर इत्काफ़ नहीं बैठ सकती। इत्काफ़ के दौरान इन बातों का ख्याल रखना चाहिए: 1. जहाँ इत्काफ़ करें इसे पाक रखें। 2. बेवजह की बातें और दुनियावी कामों से बचें। 3. कुरान की तलावत, नफल नमाज, ज़िक्र व अस्कार और दवाओं में मशगूल रहें। 4. हल्के फुल्के काम जैसे खाने पीने की चीज़ें करें। चीज़ें पास रखना या सफाई करना तो हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा घरेलू काम नहीं करना।
اگر کوئی بہت ضروری کام آ جائے تو بس مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن جلد واپس آ جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک بار کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت اور سنت موقدہ ہے۔ اس دوران ہمیں دنیاوی باتوں اور کاموں سے الگ ہو کر پوری طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کو مشغول رہنا چاہیے۔ اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ اس جگہ کو تو ہم پہلے ہی پاک رکھتے ہیں، لیکن احرام کی احتیاط میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھنے والے ہیں اسے مکمل طور پر صاف کریں، وہاں کوئی بھی ناپاکی نہ ہو۔ پورے 10 دنوں میں جو بھی آپ عبادت کرنے والی ہیں ان سب کتابوں کو، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ والا قرآن، تفسیر والا قرآن، حدیث کی کتابیں اور دینی کتابیں جو بھی آپ کو پڑھنی ہیں، انہیں مسجد بیت میں ایک طرف رکھ دیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھیں جس پہ قرآن پاک، تسبیح، نوٹ بک اور پین بھی ہو، ساتھ ایک صاف ستھری پانی کی بوتل بھی ہو۔ اس کے علاوہ کنگھی، تیل اور روزمرہ کی چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ بھی مسجد میں رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ فکر ہو کہ گھر میں بار بار مردوں سے ملنا ہوگا، جیسے آپ کے بھائی، بیٹے یا گھر کے دوسرے مرد، تو آپ اپنی مسجد کے اس حصے کو پردے سے ڈھانپ دیں۔ میں نے نوٹ بک اور پین کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی کو کچھ بتانا ہو تو کوشش کریں کہ زیادہ بات نہ کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو بالکل بات بھی نہ کریں۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہو اسے نوٹ بک میں لکھ کر اپنے گھر کے کسی فرد کو دے دیں۔ ہاں، اگر ضروری بات کرنی ہو تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اپنی زبان کو صرف نیک اور بھلے کاموں میں استعمال کریں۔ سنتے اعتکاف کیسے شروع کریں؟ اگر آپ 10 دن کا اعتکاف کرنے والی ہیں تو 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں۔ 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے مل لیں، اپنے بزرگوں کو سلام کریں، ان کا ہاتھ ملائیں، ان کا ہاتھ چوم لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اعتکاف کی نیت کریں۔ میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے میرے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اعتکاف کی نیت اور دعا۔ میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنتے اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ دعا: اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اعتکاف کی اہمیت اور آخری 10 دنوں کی برکت۔ یہ نیت کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنی عبادات کو شروع کر دیں۔ آخری 10 دنوں کا اعتکاف اس لیے افضل ہے کیونکہ انہی دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شب قدر کون سی راتوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی کہ شب قدر کس رات ہے۔ جب آپ یہ خیر کی بات صحابہ کو بتانے جا رہے تھے تو راستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے۔ آپ ان کے پاس رکے اور ان کی صلح کرائی۔ صلح کرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ایک بہت خاص اور خیر کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کس رات ہے، لیکن ان کی صلح کروانے میں وہ بات بھول گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اسی لیے ان طاقتور راتوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، آپ اعتکاف میں ہوں یا نہ ہوں۔ شب قدر کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے کیا کریں؟ جتنا ہو سکے کم سوئیں، پوری رات قیام کریں، نماز اور تلاوت میں مصروف رہیں، قرآن پاک کی جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں،
رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگتے وقت اعتکاف کے دوران پاک صفائی کا اہتمام پورے 10 دنوں میں اگر ممکن ہو تو 2 یا 3 بار غسل سر سے کریں۔ اچھے اور پاک صاف کپڑے پہنیں، خود بھی صاف رہیں اور مسجد بیت کو بھی پاک صاف رکھیں۔ گھر والوں سے کم بات کریں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو کوشش کریں کہ اسے لکھ دیں۔ اعتکاف میں باہر جانے کے اصول۔ اگر آپ کو وضو، غسل یا کسی ضروری وجہ سے باتھ روم جانا ہو تو صرف باتھ روم جائیں، کہیں اور نہ رکیں، کسی سے بات نہ کریں، چہرہ ڈھانپ کر نکلیں، فوراً پاک صاف ہو کر اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ اگر اس دوران کہیں رک گئے یا کسی سے بات کی ہو تو بات کرنے سے اعتکاف میں توڑ پھوڑ کا خطرہ رہے گا۔ اعتکاف کے دوران خاص برکت والا عمل ہے۔ جو کچھ بھی آپ تلاوت کریں یا دعائیں پڑھیں، اس کا دم پانی پر کریں اور اسے سنبھال کر رکھیں۔ یہ پانی بہت شفا بخش ہے۔ آرام اور عبادت کا توازن رکھیں۔ اگر آپ سو سکتی ہیں تو دن میں 2 سے 3 گھنٹے آرام کریں، پھر اٹھ کر تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے دوران جگہ کا انتخاب اور اہم باتیں۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑی بڑی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ آپ وہاں چل پھر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں ہی چل پھر سکتی ہیں، مگر خیال رکھیں کہ رکنا مت بلکہ ہلکی پھلکی ہلچل میں رہیں۔ فلکی حرکت میں رہنا، یہ ساری باتیں نفل اعتکاف میں بھی لاگو ہوتی ہیں۔ نفل اور سنت اعتکاف میں فرق ہے۔ سنت اعتکاف 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، جبکہ نفلی اعتکاف 6ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد بیٹھ سکتی ہیں۔ اعتکاف کب ختم ہوگا؟ چاند رات کو اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف میں ماہواری آ جائے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ دنیا سے دوری۔ اعتکاف کے دوران موبائل کا استعمال نہ کریں، فون پر کسی سے بات بھی نہ کریں، دنیا داری سے پوری طرح دور رہیں، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ اچھی باتیں صرف بولنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو اچھی باتیں کہتے ہیں وہ بھی ایک بات ہے، لیکن اگر ہم اچھی باتیں کریں اور ان پر خود بھی عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی اچھی باتیں سنیں اور کہیں ان پر عمل بھی کریں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ دینا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔